کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے پھر اس کے لیے وہ جذباتی ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہوتے ہیں نا، چھوٹا بچہ، چلے اگر آپ کا تجربہ نہ ہوا تو یہ تجربہ کر کے دیکھیے گا. چھوٹا بچہ جس کی 4-5 سال عمر ہے نا، اس کے والد کبھی گھر میں اپنی ہی زوجہ سے، آپ کی توجہ ہوگی میری بات پر، والد اگر اپنی ہی اہلیہ سے گھر میں کوئی سخت بات کرتے ہیں نا تو بچے کو پیار ہے ماں سے. ابھی اسے پتہ نہیں ہے بات کیا ہو رہی، ارے ماشاءاللہ، ابھی اسے خبر نہیں ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے اور پیش منظر کیا ہے. لیکن اگر کوئی تلخ بات والد کرتا ہے نا اپنی بیوی سے تو بچہ 4-5 سال کا ہے تو ماں کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں کھڑا ہو جاتا؟ کہتا خبردار میری اماں سے بات کوئی نہ کرنا. حالانکہ اسے ابھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا پس، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں. او خدا کے بندو، 4-5 سال کا بچہ چونکہ ماں سے محبت کرتا ہے اور خالص کرتا ہے اور صحیح والی کرتا ہے تو اپنے ہی والد کے سامنے اپنی والدہ کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے. اور اگر اس کا بس چلے تو ہو سکتا ہے وہ سختی بھی کرے، خبردار میری اماں کے بارے میں، میری والدہ کے بارے میں بات نہ کرنا. تو 5 سال کے بچے کو اگر ماں سے محبت ہے تو اس محبت میں اتنا جذباتی ہے، تو اگر امتی کو رسول پاک سے سچی محبت ہو، امتی کو اگر سچی محبت ہوگی، وہ ڈاکٹر اقبال سے نا، ڈاکٹر اقبال سے کسی شخص نے مطالبہ کیا، کہا ایک جگہ پہ جانا ہے، وہاں کچھ لوگ نا نبی پاک علیہ السلام کے علم کے موضوع پر کوئی بحث کریں گے، مباحثہ ہوگا علم شریف پر. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ تو اقبال ناراض ہو گئے، کہنے لگے میں تھوڑی جاؤں گا. کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے اس جگہ چلا جاؤں جہاں میرے نبی پاک کا علم تولا جا رہا ہے. کیا بات کر دی تم نے؟ جو تولیں گے، جو پرکھیں گے، جو حدود قائم کریں گے، جو اسے حدود میں بند کریں گے. جب رسول پاک علیہ السلام کی خالص محبت، فقط نعروں والی نہیں، فقط میں وہ یہ نہیں کہ وہ نعت خواہ نے کہہ دیا دونوں ہاتھ جو کھڑے کر لے وہ عاشق رسول ہے، اور جس نے کھڑے کر لیے اس کا عشق بھی مکمل ہوا، وہ ختم ہو گئی بات. جس نے آج بلند آواز سے نعرہ لگا لیا اس کا عشق تکمیل کو پہنچا. او بھائی، جو عاشق رسول ہے وہ دکان پر بھی عاشق رسول ہی ہے، وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، وہاں بھی محبوب کی محبت ہی کی بات کر رہا ہے. اور نبی کریم نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا، جو سچا تاجر ہونا کار تجارت رہا ہے پر سچا ہے، فرمایا جو سچا تاجر ہوگا اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. وہ وہاں بھی عشق رسول کا مظاہرہ کرے جب دکانداری کرتا ہے، اس وقت بھی صداقت کا خیال رکھے، سچائی کا خیال رکھے، دیانت کا خیال کرے. تو محبت میں جب وہ خاص وارفتگی اور خاص شوق پیدا ہوگا، پھر کسی قادیانی کو، کسی بے دین کو موقع نہیں. آپ کو پتہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، ایک بات ہے اگر آپ سمجھ سکے تو، امام صاحب فرماتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. اگر کسی شخص نے دعوی نبوت کیا اور کسی نے اس سے دلیل مانگی، یہ بات بڑی قابل غور ہے، سمجھیے گا. ایک شخص نے معاذ اللہ یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور اگر کسی نے اس سے دلیل مانگی کہ تو نبی ہے تو دلیل دے، اگر دلیل مانگی تو یہ مانگنے والا کافر ہو جائے گا. کیوں دلیل مانگی تو نے؟ ضرورت کیا تھی؟ بھئی یہ تو اب ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول پاک کے بعد کوئی نبی آئے. تو دلیل مانگنے کا معنی، بات سننے کا مطلب، اس پر یہ کب ہوگا؟ جب محبت کو پورا عروج ملے گا، جب رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ جذباتی وابستگی، مومن کا خاص پیار، جب اس کی الفتیں، جب اس کی، یعنی ایک تو ہے محفل نعت میں نعت سننا، اور ایک یہ ہے کہ کہنا آج دل بڑا پریشان ہے، کوئی مجھے میرے نبی کی نعت سنائے. ایک تو یہ ہے کہ محفل میں آ گئے تو محبوب کا تذکرہ کرنا، اور ایک یہ ہے کہ مولانا آج میں بڑی تکلیف میں ہوں، حضور کے فضائل کی کوئی بات تو سنائے، کوئی خصائل، کوئی شمائل کا باب تو چھیڑے. جب دلچسپیاں پوری طور پر رسول پاک کی ذات والا صفات سے جم جائیں گے اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تبھی میلان پوری طرح ہو جائے گا. اور
یہ بار بار قوم میں کرنے کی ضرورت ہے، محبت کا انداز بار بار اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔